بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد عبدالوہاب ابراہیم جلالی. بہت ہی خوبصورت آواز سے رب تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ویورز آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی شہر رمضان میں. ہماری اسپیشلی آج افطاری کی ٹرانسمیشن میں ہم نے 2 ٹاپکس رکھے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے: غزوہ بدر اور آف کورس ہمت مرداں مدد خدا، یعنی کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دم سیلوز. آپ محنت کریں، رب تعالیٰ آپ کی سپورٹ کریں گے. ہم آج ان دونوں ٹاپکس پہ گائیڈنس بھی لیں گے اور بات چیت بھی کریں گے، بٹ آف کورس آج کے دن کی مناسبت سے پہلے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے. اپنے سٹی 42 کے سارے ویورز کو ویلکم کریں گے. اگر آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 0317242465 پہ کال کر سکتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کو آپ یوٹیوب پہ بھی سٹی 42 کے یوٹیوب کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں مفتی احمد علی کی طرف، خطیب لاہور گرینڈ ماسک. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب آج ہم آج کے دن کی مناسبت سے غزوہ بدر پہ بھی بات کرنا چاہیں گے اور پھر آپ سے پیغام بھی لینا چاہیں گے ہمت مرداں مدد خدا. تو سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے مفتی صاحب یہ غزوہ بدر کی ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو اور پرسپیکٹیو ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جس کا علم ہماری عوام کو ہمارے بچوں کو نہیں تھا. آپ کے پروگرام کے واسطے سے ان کو بھی ان چیزوں کا علم ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے متعلق کچھ معروضات پیش کروں. آج 17 رمضان، اس میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا. محدثین کے ہاں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے غزوات، ایک ہے سرایا. جی. غزوہ اس معرکے کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں. بالکل صحیح. اور سرایا ان معرکوں کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک نہ ہوئے ہوں، آپ نے صحابہ کی تشکیل کی ہو. صحیح. غزوات غالباً ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے غزوات کی تعداد 27 ہے. بعض حضرات کہتے ہیں 24 ہے، بعض کہتے ہیں 21 ہے. اوکے. لیکن سرایا کی تعداد 40 ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بتاتا جاؤں، اسلام کا سب سے پہلا معرکہ حق و باطل کے درمیان یہ ہے غزوہ بدر، بے شک، جو سن 2 ہجری 17 رمضان کو پیش آیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ابو سفیان کا لشکر شام سے آ رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہم اس کا وہاں ہی اس کو پکڑ لیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں جو شریک صحابہ تھے وہ 313 تھے. 313 اور اس کے 313 افراد تھے، اور آپ کے پاس اسباب جنگ صرف 2 گھوڑے تھے اور 17 اونٹ تھے. اللہ اکبر. 17 اونٹ، 2 گھوڑے، 313 صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں. اور ادھر 1000 کا لشکر تھا اور سارے اسباب دنیا اس کے پاس موجود تھے. لیکن ایک ہے اللہ کی مدد، ایک ہے دنیا کے اسباب. آج کل ہماری نظر دنیا کے اسباب پہ ہوتی ہے، اللہ کی مدد پہ نہیں ہوتی. جبکہ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے. بے شک. قرآن بھی کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جب آپ کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کیا کرے. فتوکل علی اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بے شک. تو آپ دیکھیں 313 2 گھوڑے 17 اونٹ، اور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ قربان جاؤں، اخلاق پہ قربان جاؤں. کبھی آپ سوار ہوتے تھے، کبھی آپ نیچے اتر جاتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے تمہاری باری ہے. علی مرتضیٰ شیر خدا کی جب باری آئی سواری پہ بیٹھنے کی تو علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی باری کا ایثار کرتا ہوں، میں آپ کو دیتا ہوں. اس نبی پر کھرب و صلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے نازل ہو. فرمایا نہیں علی، اب باری تیری ہے، تو نے سوار ہونا ہے، تو نے سوار ہونا ہے. تو اس غزوے میں اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی. 313 ادھر 1000 کا لشکر. چنانچہ جب مکہ میں یہ بات پھیلی تو انہوں نے مکہ میں اعلان ہوا کہ سارے حضرات اپنے اسباب دنیا سارا لشکر لے کر بدر میں پہنچ جائے. تو صحابہ کو جب پتہ چلا تو اللہ نے کہا نہیں، غم نہیں کرنا، ہم تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل کریں گے. لیکن 1000 فرشتے. مفتی صاحب سوری، ایک سوال ضرور یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جب ان کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہاں سے کتنے لوگ نکلے ہیں، کتنے صحابہ آ رہے ہیں، تو اتنی زیادہ تیاری، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو آرمر میں انہوں نے کور کیا ہوا 1000 لوگ 313 سے لڑنے کے لیے، کچھ سینس کیوں اتنا، ان کو کس چیز کا اتنا ڈر تھا؟ کافروں کو جی اصل میں انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوں گے. اچھا. تو فرشتوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بے شک. وہ ساری دنیا کو اکٹھا کر لیتے، لیکن جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ شریک ہوں اور اللہ پہ کامل درجے کا بھروسہ ہو تو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. بے شک. اب یہاں ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ مدد کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، 1000 نازل کرنے کا، پھر کہا 3000 نازل کریں، پھر کہا 5000، جبکہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے صرف جبرائیل کو بھیجا تھا. تو یہاں 1000 بھیجنے کا کیا فلسفہ ہے؟ صحیح. تو علماء محدثین نے لکھا ہے یہ اصل میں لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، مسلمانوں کی تسلی کے لیے آئے تھے. لڑنے کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور یہ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر 80 میل کی مسافت پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کئی مرتبہ وہاں جانے کی سعادت بخشی ہے. ماشاءاللہ. وہ جگہ میں نے دیکھی جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبور بھی موجود ہے. تو اس دن میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اگر ارادہ پختہ ہوگا دنیا کے کسی بھی معرکے میں فتح حاصل کرنے کے لیے 2 شرطیں رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہیں. چاہے بدر کا ہو، چاہے آج کسی زمانے میں مسلمانوں پہ حالات آ جائیں، تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، ایک صبر اختیار کرنا، اور دوسرا اللہ سے ڈرتے رہنا. جب تک کوئی قوم کسی بھی معرکے میں صبر کرتی ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ ارادہ پختہ ہونا چاہیے، ارادہ پختہ ہونا چاہیے، پھر اللہ رب العالمین مدد کے دروازے آج بھی کھول سکتے ہیں. آج وہ اللہ، وہی اللہ آج موجود ہے
جو اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تھا، بے شک اس کی اگر مدد حاصل کرنی ہو تو اس کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی بدر کے واقعہ کو قرآن نے یوم الفرقان سے بھی تعبیر کیا ہے، اور یوم الفرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ اسلام کی عزت اور سربلندی کا سب سے عظیم معرکہ جو سن 2 ہجری کو بدر کے میدان میں پیش آیا، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور کافروں کو ذلت اور شکست دی، اس میں ہمیں مسئلہ بتا دیا کہ دیکھنا اپنا ارادہ پختہ کرنا، ارادہ مضبوط ہوگا تو بڑے سے بڑا کام بھی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اگر ارادے صحیح نہیں ہوں گے، نیت ٹھیک نہیں ہوگی، نیت اخلاص کی نہیں ہوگی، تو وہ فتح بھی شکست سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک تو ہمیں ارادہ صحیح کرنا چاہیے، دوسری نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ لیکن مفتی صاحب اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل میں سوری مفتی صاحب، قطع کلامی کے لیے بہت معذرت، لیکن مفتی صاحب آج کل کے زمانے میں تو ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ نیت تو ان کی اچھی ہوتی ہے، لیکن سامنے جب وہ مسائل اور پرابلمز دیکھتے ہیں، جیسے کہ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انسان غلط طریقے سے یا حرام کے پیسے کما رہا ہے یا دفتر کی ریسورسز کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں آگے جا کے اس لیے بات نہیں کرتے کہ بھئی اگر ہم نے اس کی شکایت لگائی تو کوئی ہماری نوکری نہ چلی جائے یا ہم پرابلم میں نہ آ جائیں۔ تو مفتی صاحب آج کل کے زمانے میں جہاں پہ اتنی جاب انسیکیورٹی ہے اور باقی اتنے لوگوں کی زندگی میں بکھیڑے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہم اپنی حد تک ہی رہیں، دوسرے کے معاملات میں نہ تو پڑیں اور نہ ہی حق کے لیے ہم لڑیں۔ مفتی صاحب اس پہ اگر ہم بریک کے بعد بات کر لیں تاکہ ہم اپنے ٹھیک ہے اگر اجازت ہو، کیونکہ بس بریک کا وقت ہو گیا ہے، تو بریک کے بعد آتے ہی ویورز آپ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اگر ہم ایسے جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور ہم اس کے اندر انوالو ہو کے اس معاملے کو منظر عام پہ لا سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے، تو کیا ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے جو زیادہ مشکل ہے، یا پھر چپ رہنا ہی بہتر ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جاب بھی سیو ہو جائے گی، آپ کی سچویشن بھی بہتر ہو جائے گی؟ گھروں میں بھی اس قسم کی ہم اکثر سچویشنز دیکھتے ہیں۔ تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس پہ گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں ہمارے مینٹور، ایک ایسی پرسنالٹی جو اتنی محبت اور پیار سے بات سمجھاتے ہیں کہ بات دماغ کی جگہ ڈائریکٹ دل میں جا کے اتر جاتی ہے۔ مفتی احمد علی ہمارے ساتھ ہیں، خطیب لاہور گرینڈ ماسک۔ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ مفتی صاحب بریکس پہ جاتے ہوئے ایک سوال آپ کے سامنے ریز کیا تھا کہ کبھی کبھی لوگ صحیح کام بھی مطلب چاہے ان کی اپنی ذات کوئی غلط کام نہ کری ہو، لیکن وہ گواہ ہوتے ہیں غلط کاموں کے اور ان کے سامنے غلط چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں ان کے لیے پرابلم نہ بن جائے یا وہ خود کسی مسئلے میں نہ پھنس جائیں، وہ غلط چیز کو نہ تو رپورٹ کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اپنی مدد آپ اگر کرنی ہے تو بس اپنی ذات تک ہی رہو، دوسروں کے اس معاملات میں نہ پڑو، نوکری چلی جائے گی، مسئلہ پڑ جائے گا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا۔ مجھے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے منع کرے، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے منع کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے منع کرنے کی طاقت نہیں ہے
تو زبان سے منع کرے کہ بھائی تو کیا کام کر رہا ہے. صحیح. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے منع کرنے کی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں تو برا سمجھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے پورے ملک کے اندر جو خرابی ہے اس کی مین وجہ ہے یہی چیز. اگر اس کا ماتحت اسے دیکھ رہا تو اس کو چاہیے کہ اب اس سے بڑے آدمی کو شکایت کرے کہ جناب یہ خیانت کر رہا ہے. صحیح. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بے شمار احادیث میں اس چیز کی ہمیں تلقین کی جاتی ہے. اس سلسلے میں علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات تحریر فرمائی ہے کہ بعض ایسے مواقع ہیں جہاں غیبت کرنے کی گنجائش ہے. مثلا اگر آپ نے کسی آدمی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی اطلاع بڑے افسر کو کرنا دیکھنے میں تو غیبت ہے، لیکن یہ غیبت کرنا جائز ہے. وجہ یہ کہ آپ نے اس معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ یہ دینداری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچا لیں صرف. صحیح. نہیں، انسانیت کی فکر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. بے شک بے شک. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے قُوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ نہیں کہا کہ تم نمازی بن گئے، تم نے حج کر لیا، تم نے روزے رکھ لیے، بس نیک جنت میں چلے جاؤ گے. نہیں، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب اپنے آپ کو اور اپنے ماتحتوں کو گناہوں سے نہیں بچاؤ گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. آپ نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ. تم میں سے ہر آدمی حاکم ہے، ہر حاکم سے قیامت کے دن اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. لہٰذا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ ہم برائی دیکھ کر بالکل آنکھیں بند کر لیں اور یہ سمجھ کر کہ یہ مجھے نقصان دے دے گا. حالانکہ مومن کی شان تو یہ ہے اس کی نظر اللہ پہ ہونی چاہیے، اور اللہ جس کو نقصان نہ دینا چاہے دنیا کا کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. بے شک. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. نفع اور نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، دنیا کا کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. اس لیے اگر آپ نے اپنے گھر میں، اپنے ماتحتوں میں یا اپنے کولیگ میں کوئی برائی دیکھی اور یہ سمجھ کر کہ اگر میں نے بتا دیا تو یہ میرا دشمن ہو جائے گا، یہ محمدی سوچ نہیں ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہے محمدی سوچ. لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. اگر ہم اس سلسلے کو چھوڑ دیں گے تو یہ معاشرہ مزید تباہ ہو جائے گا. لہذا اگر آپ کسی محکمے میں کام کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ساتھی خیانت کر رہا ہے، محکمے کے ساتھ بھی، ادارے کے ساتھ بھی، تو انسانیت کے ناطے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو بھی بتائیں، اور اس سے بالا افسر اس کو بھی اطلاع کریں. اگر ہم اس پہ خاموشی اختیار کریں گے تو اس معاشرے میں مزید خرابی بڑھتی جائیں گی. دین کا منشور دو چیزیں ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو برائی سے منع کرنا بھی. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے.
بچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے تو کبھی کہاں سے لقمہ لے رہے تھے، کبھی کہاں سے لے رہے تھے. میرے نبی نے فرمایا اے بیٹے کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھایا کر. اگر حضور چھوڑ دیتے ابن عباس کو تو تربیت کیسے ہوتی؟ بالکل. ابن عباس سے حضور نے فرمایا کہ اے ابن عباس کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لیا کر. لیکن ہمیں دعوت دینے کا طریقہ نہیں آتا آج کل، چاہے علماء ہوں چاہے جو بھی ہے. ہم دعوت نہیں دے کے ہم پتھر مارتے ہیں. دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ جب کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا جائے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی تشکیل ہو رہی ہے، دعوت کی تشکیل ہو رہی ہے دنیا کے سب سے بڑے بدبخت آدمی کی طرف، فرعون کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى. اور آگے کیا کہا؟ فقولا له قولا. اے موسیٰ اے ہارون دعوت دینے جا رہے ہو فرعون کو، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان کو، دیکھنا نرمی سے بات کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا کا اس زمانے کا سب سے عظیم شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، دونوں پیغمبر دنیا کے سب سے بڑے بدبخت کی طرف جا رہے ہیں. میرے اللہ نے کیا طریقہ کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا. اے موسیٰ اے ہارون اپنے لہجے میں نرمی رکھنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. ہو سکتا ہے تمہارے سٹائل کی وجہ سے وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر لے. تو آج ایک اور میری بات سمجھ لیں، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. فقہاء نے بھی لکھا ہے اگر کوئی آدمی معصیت کے اندر مبتلا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، یہ اصول زندگی میں اپنا لے. اگر کوئی آدمی گناہ میں یا معصیت میں مبتلا ہے اس وقت اس کو دعوت نہ دینا. خدا نخواستہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو آپ شراب پینے کی حالت میں اس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہے، تو ہو سکتا ہے پہلے تو وہ فاسق تھا، ہو سکتا ہے اس کی زبان سے یہ جملہ نکل جائے کہ میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، میں حلال سمجھتا ہوں. یہ جملہ کہنے سے کافر ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ نے کسی کو معصیت میں دیکھا اس وقت اس کو منع نہ کرنا، کہیں وہ اللہ کے وجود کا یا شریعت کا انکار نہ کر بیٹھے. آپ نے اس کو بعد میں بڑے پیار سے میرے بھائی، میرے لخت جگر، یہ اللہ کا حکم، اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، رسول اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے، میرے بھائی آئندہ یہ کام نہ کرنا. یہ ہے دعوت کا طریقہ. دعوت بھی نرمی کے ساتھ ہو اور برائی سے بھی منع کیا جائے بڑے نرمی کے ساتھ، بڑے نرمی کے ساتھ. آج ہمارے مدارس میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ ہم اچھے اخلاق کی تربیت نہیں. ہمارے ممبروں سے جو آواز، کوئی وہ زمانہ تھا پیار محبت کی آوازیں آیا کرتی تھی، اللہ اس کے رسول کے پیار کی آوازیں نکلا کرتی تھی. تو اس لیے میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر برائی کو دیکھو اس پر خاموشی اختیار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور اس کو منع کرتے ہوئے پتھر استعمال کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. احسن طریقے سے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھا کر ربا میں نے اس کو دعوت نہیں دی اس لیے یہ گناہ کے کام میں مبتلا ہے، ربا اب میں اس کو دعوت دینے جا رہا ہوں، تو نے میری بات میں اثر ڈالنا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور وہ انسان اس گناہ سے باز آ جائے گا. اچھا مفتی صاحب، ہمارے پاس آخری 3-4 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہمت مرداں مدد خدا، اس پہ اگر آپ کچھ فائنلی ہمارے ویورز کو کچھ پیغام دے دیں خوبصورت سا. میں اپنے سامعین کو اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی ہمت نہ ہارنا.
कभी भी हिम्मत ना हारना। मुश्किल से मुश्किल काम हो, लेकिन जब इरादा आप कर लोगे। अब देखें ना, ग़ज़वा बदर में 313 किधर, 1000 किधर, अपने 2 घोड़े थे और 17 के करीब ऊँट थे, वहाँ मुसल्लह होके आ रहे थे। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा को यही दावत दी कि ए मेरे साथियों, हिम्मत ना हारना। हिम्मत करना तुम्हारा काम है, मदद का नाजिल करना खालिक का काम है। बेशक। हिम्मत का करना तुम्हारा काम है और मदद का नाजिल करना हमारे खालिक का काम है। इसलिए हमें चाहिए, बड़े से बड़ा काम ही क्यों ना हो, हमें हिम्मत करनी चाहिए। नाउमीदी कुफ़र है, नाउमीदी कुफ़र है। अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला हमें हर काम में हिम्मत करने की तौफीक अता फरमाए, हर काम में हिम्मत करने की। अब देखा जाए, अब गर्मियां हैं तो नफ्स कहता है इतनी गर्मी है, रोज़ा कैसे रखेंगे, लेकिन हमें रोज़ा रखने की हिम्मत करनी ही पड़ती है और अल्लाह मदद फरमा देते हैं। हज देखें, अब हज करना बड़ा ही मुश्किल है, लाखों का मजमा, उसमें तवाफ़ ज़ियारत करना कितना मुश्किल है, लेकिन जब इंसान हिम्मत करता है तो अल्लाह की मदद आ ही जाती है। हमें चाहिए कि हिम्मत कभी ना हारे, हिम्मत ना हारे, हिम्मत ना हारे। इन बातों पे अल्लाह मुझे भी, आपको भी और मेरे सामईन को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला इस कोरोना की वबा को हमारे इस मुल्क से ख़त्म फरमा दे, इस मुल्क से ख़त्म फरमा दे। दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग इस मरज़ के अंदर मुब्तला है, रब्बा इस रमज़ान के सदक़े तो सबको शिफा अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इलाही आमीन। बहुत 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 शुक्रिया मुफ्ती साहब। वैसे एक बात है व्यूअर्स जो एक्सेप्ट करिए कि मुफ्ती साहब जितनी मोहब्बत से और जितने खुलूस से हमें एक्सप्लेन करते हैं, कभी कभी मुझे पता है कि व्यूअर्स थोड़ा सा बचकाना सवाल भी मैं मुफ्ती साहब से पूछ लेती हूँ, लेकिन इतनी मोहब्बत और इतने प्यार सवाल का जवाब देते हैं। काश 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 हमारे बाकी स्कॉलर्स भी मुफ्ती साहब से ये लेसन ज़िंदगी में हासिल करें कि मोहब्बत और प्यार से कही हुई बात दिल में उतर जाती है। और कभी कभी हम सही बात भी अगर चीख के कहते हैं या गुस्ताखी से कहते हैं तो इंसान के ऐसा होता है जैसे कान और दिल और दिमाग सब बंद हो जाता है। मोहब्बत से कई भी बात व्यूअर्स हमेशा दिल में उतरती है। माँ बाप जब अपने बच्चों के साथ डील करें, जब हम अपने बुज़ुर्गों के साथ डील करें, जब हमारी किसी के साथ कोई भी डीलिंग हो, चाहे हम अपने दफ्तरों में अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ भी बात कर रहे हों, आप घर में अगर अपने स्टाफ से बात कर रहे हों, मोहब्बत, प्यार और खुलूस का साथ ना छोड़ें। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स हमारे साथ हमारे बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट होंगे जिनसे मिलने के लिए मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ। अब वो कौन है ये तो सरप्राइज़ है। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आज हमारे पास तो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, ऐसे लोग जो एक जेन्युइन लिविंग प्रूफ हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प दमसेल्व्स एंड हेल्प अदर्स एज वेल। और आज हम पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन से रिलेटेड बातचीत करेंगे और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह ने, फाउंडिंग मेंबर एंड सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है फरहान अहमद साहब ने, चीफ एग्जीक्यूटिव वॉलंटियर। अस्सलाम वालेकुम। फरहान साहब, बिकॉज यू आर द फाउंडिंग मेंबर, तो मैं आपसे ही बात शुरू करना चाहूँगी। ये पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन ये कैसे बनी, हुआ क्या? 2010 में जी मेरी साहबजादी 3 बेटों के बाद अल्लाह ने दी और सडनली उसका 3 माह की उम्र में उसका ना सांस रुक गया। तो अल्लाह का शुक्र है हमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं था। लाहौर के जो बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ भागे। मैं उस वक्त ट्रैवल में था, वाइफ मेरी हॉस्पिटल ले गई। तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम लगा हमें ये डायग्नोस करने में
کہ اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے, پیدائشی دل کا مرض ہے. تو ڈیورنگ پریگنینسی, ڈیورنگ برتھ کوئی ایسے کچھ بھی جو ہے نا وہ نہیں پتہ چلا. الٹرا ساؤنڈ میں بھی نہیں پتہ چلا, نارملی اسکین میں نتھنگ جی, نتھنگ. ہیونگ بیسٹ ڈاکٹرز ایوری بڈی دیئر. پھر سڈنلی جی ہمیں اس کی سرجری کروانا پڑی. اللہ کا شکر ہے ایک لوکل سرجن ہے ہمارے ڈاکٹر عاصم خان, انہوں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کی سرجری کی. الحمدللہ وہ سرجری صحیح ہو گئی. عائشہ پھر ہمارے ساتھ 2 سال اور 10 مہینے اور 3 دن رہی. اس کے بعد بس اللہ نے اس کا جتنا ٹائم لکھا ہوا تھا تو شی لیفٹ اس. پھر ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ اس مسئلے کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا کہ عائشہ تو چلی گئی ہے, چلیں ہم لوگ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں. پھر ہم نے فاؤنڈیشن کو کافی فوکس کیا, SECP رجسٹرڈ ادارہ بنایا, ٹیکس ایگزمپشن لی. لیکن پہلا قدم کیسے اٹھایا فرحان صاحب؟ یہ یوزلی دا فرسٹ اسٹیپ از دا ہارڈسٹ, اور اسپیشلی جب اتنی بڑی ٹریجڈی ہو اولاد کی, اور بیٹیاں تو ویسے ہی بہت اسپیشل ہوتی ہیں, اور 3 بیٹوں کے بعد جب بیٹی ہو تو وہ ایک تو اس غم میں سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے نکال کے اس طرف اپنا رجحان کر؟ جی وہ جو 14 ڈیز کا ٹائم تھا نا جب عائشہ کے ساتھ ہم نے ہاسپٹل میں گزارا, اس نے آئی تھنک دیٹ واز دا مین ٹائم وین وی ریئلائز کہ یار ایک تو وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک تو اور جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی بیچارہ خوار ہو رہا ہے. سو کسی اچھے لیول پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو وائل عائشہ واز الائیو ہم نے یہ آئیڈیا کنسیو کر لیا تھا. ہم سب لوگ ڈاکٹرز ملے, اپنے بزنس کے دوستوں سے بات کی, تو آئیڈیا اس وقت ہمارا کافی حد تک جو ہے وہ ایگزیکیوشن میں آ گیا ہوا تھا. لیکن جب عائشہ کا انتقال ہوا تو تقریباً 1 سال تو جگن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہوا کہ ہمارے ساتھ. بس یہ اللہ کی شان ہے, پھر اللہ کا ایک کرم ہے ہم سب پر. بینگ مسلم ہمارے یہ فیت ہے کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے اور اس کے ساتھ ملاقات بھی ہونی ہے, اور وہ جہاں ہے انشاءاللہ اچھی جگہ پر ہے. تو پھر ہم نے کہا کیوں نہ چلیں تھوڑا بہت اپنی انرجیز اس طرف لگاتے ہیں. میری تو ویسے ایک IT کمپنی ہے, اللہ کا شکر ہے گھر میرا وہاں سے چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا والنٹیئر لکھا ہوا ہے, تو وی ورک ایز والنٹیئر. میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ چیف ایگزیکٹو اور اس کے بعد والنٹیئر, کچھ سمجھ مجھے نہیں آئی تھی کس کا. تو اب سارا ٹائم میرا الحمدللہ یہ فاؤنڈیشن کو ایز اے چیف ایگزیکٹو لگتا ہے جی. IT کی کمپنی سے اللہ کی مہربانی سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے ہمارا. تو کوانٹم آف پرابلم ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کتنا بڑا ہے, ابھی تک ہم لوگ کیا کر چکے ہیں. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اوور ٹو. اچھا آپ کیسے حصہ بنے؟ جی آئی ایم اے پیڈیاٹرک کارڈیک سرجن. تو جب فرحان ڈاٹر ون شی گاٹ سک اینڈ دین پھر فرحان نے بات کرنی شروع کی اباؤٹ ورکنگ ٹو امپروو دا کیئر فار چلڈرن ود کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز. تو اس وقت فرحان پھر, کیونکہ جو لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اندر تقریباً 5 ملین بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں. اب جو انسیڈنس ہے آف کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز وہ تقریباً 8 پر 1000 لائف برتھ کا حساب لگائیں تو ہر سال 40 سے 50 ہزار بچہ پاکستان کے اندر یہ بیماری لے کے پیدا ہو رہا ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں یہ بیماری سے مراد دل کے اندر کوئی پیدائشی نقص, سوراخ ہونا, وال تنگ ہونا, شریانے تنگ ہونا یا غلط جگہ لگی ہونا, تو اس طرح کی بیماریاں جن کی وجہ سے بہت سارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایک اس میں بہت سوری سر, کیا پاکستان میں یہ شرح دوسرے ممالک سے زیادہ ہے یا اتنی ہے؟ کیونکہ یہاں کزن میرج بھی ہوتی ہے نا بہت زیادہ. تقریباً اتنی ہے. آئی مین ہمارے تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس ابھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں بیسڈ آن دا فیکٹ کہ یہی چیز کہ لاٹ آف کزن میرجز اینڈ لاٹ آف جو ہمارے لوگ دیہاتی علاقوں میں ہیں جو ہیلتھ کیئر تک پہنچتے بھی نہیں ہیں, تو اس وجہ سے. بٹ اٹ از 8 پر 1000 لائف برتھس کو 10 پر 1000 لائف برتھس کر لیں تو 50,000 60,000 تک بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے. اب جو سب سے بڑا المیہ ایک جو ہے کہ آف کورس ویئر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, تو ہمارے ملک کے اندر ٹرینڈ پروفیشنلز کارڈیک سرجن 8 ہیں پورے جو بچوں کا سرجری کرتے ہیں. لاہور میں یا پاکستان میں؟ پورے پاکستان میں جو 1 سال سے چھوٹے بچے کی سرجری کرتے ہیں 8 یا 9 بندے ہیں اس وقت. تو 8 بندے ہیں, اور اگر چلے ہم بڑا کم فگر بھی لگاتے ہیں 50,000 بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں مسائل کے ساتھ جن کو سرجری کی ضرورت ہے, ہر بندہ 8 8 لوگ کس طرح کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا. اسی لیے بہت سارے بچے آر ویٹنگ ان لائن ٹو گیٹ آپریشنز ڈن, ٹو گیٹ دیئر سرجریز ڈن, ٹو گیٹ انٹرونشنز ڈن, اینڈ انفارچونیٹلی ایک تعداد انتظار کرتے کرتے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ چیز فرحان صاحب کو نظر آئی کہ اچھا جی انفراسٹرکچر کی کمزوری ہے, ہیومن ریسورس کی کمی ہے,
تو تب سے ہم لوگ پھر مل کے بیٹھے کہ ہم اس چیز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو کیسے بہتر کریں؟ تو اس میں ہماری فاؤنڈیشن کا ایک پرنسپل پرائمری گول از ٹو بلڈ اے ڈیڈیکیٹڈ سینٹر آف ایکسلنس فار دا کیئر آف چلڈرن ود کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز. تو جن بچوں کو دل کی پیدائشی بیماری اس کے لیے ہم نے ایک چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ. لیکن سب کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو صاحب حیثیت. اس میں ہماری یہی بہت کلیئر تھی فرام ڈے ون کہ جی پہلے دن سے کہ دیر ول کوئی فرق نہیں ہوگا بٹوین اینی سوشل اسٹیٹس آف دا پیشنٹ. ہر بندے کا علاج اس طرح ہوگا جس طرح کہ برابری ہے ہر ایک کے اندر. کوئی فرق نہیں ہوگا ان دا کوالٹی آف کیئر اور ان دا ایکسیس ٹو کیئر. تو یہ گول میں رکھتے ہوئے شروع میں جب ہم نے شروع کیا تو ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں کون جانتا ہے. تو اس سے پہلی چیز بہت سارے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی تاڑا اسپتال جو تو بنے گا تو بنے گا، پر ابھی ہم آپ کی زکوٰۃ سے مدد کرتے ہیں، آپ آپریشن تو کروائیں. تو فرحان صاحب نے یہ جس کو میرا پروجیکٹ موسن کا نام دیتے ہوئے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور اس کے اندر انہوں نے تقریباً 2,500 ہو گئے 2031 بچوں کے آپریشن ان کے تھرو فنڈنگ دیٹ ہی ارینجز زکوٰۃ وغیرہ سے کروایا ہے. تو ہاسپٹل کب بنے گا؟ ہمیں ہاسپٹل چاہیے. جی بلکہ بڑا اچھا آپ نے بات کی. ہاسپٹل کے علاوہ سینٹر آف ایکسلنس چاہیے، مطلب وہی جو پورا اسپیشلائزڈ ادارہ جہاں سے نہ صرف بچوں کا علاج ہو رہا ہو بلکہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو رہی ہو، کہ یہاں سے ٹریننگ کر کے ہم باقی ملک کے جو بڑے بڑے ادارے وہاں تک ٹرینڈ پروفیشنلز کو بھجوا سکیں. تو الحمدللہ جی لاسٹ فرائیڈے کو ہم نے ارتھ بریکنگ کر دی ہے. مصباح الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہی از ون آف آور ڈائریکٹرز. تو یہ لاسٹ جمعہ 8 مئی کو جگہ ہمیں مل گئی ہے، یونیورسٹی آف لاہور نے ہمیں ڈونیٹ کی ہے جگہ، ریلیز کی ہے جی، اور اب ہاسپٹل کنسٹرکشن کا کام شروع ہے جی. تو اب اس کے فنڈز کیسے جنریٹ کریں گے؟ اسی لیے تو آپ لوگوں کے پاس آئے جی کہ ہماری جتنی آپ کے ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو گھسیٹ کے لائیں. کیونکہ ویورز پتہ ہے پرابلم کیا ہے ہماری سوسائٹی میں. یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، تھوڑے نہیں بہت سے لوگ، لیکن چھوٹے اسکیل پہ، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم فور فرنٹ پہ آ کے کس طرح بڑی چیز کریں. اور سچی بات ہے تھوڑا سا انسان امبیرس بھی فیل کرتا ہے کہ اب ہم کیسے کہیں کہ جی ہمیں پیسے دے دیں اس پازیٹیو کام کے لیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا گھر بار سارا کچھ بھیج پوچھ کے کر دیں، بٹ اس قسم کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ہر بندہ اگر حصہ ڈالے گا تو پھر ہی یہ چیز کسی ایک سرٹن پوائنٹ پہ پہنچے گی. ایک تو یہ سینٹر آف ایکسلنس اور اس کے ساتھ ہاسپٹل بنانا اٹس ناٹ اے اسمال ٹاسک. کوئی اماؤنٹ ہے جو ذہن میں ہے کہ اس کی فنڈنگ؟ جی جو ہماری فیز 1 کی ورکنگ ہے اس میں 1 ارب اور تقریباً 20 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے. 75 بیڈ کا 75 بیڈ کا اسپیشلائز بچوں کا ہارٹ کا ہاسپٹل بنے گا. ہمارے پاس جو جگہ کورڈ ایریا ہے وہ 1,15,000 اسکوائر فیٹ ہے، اور ٹوٹل اس کا ایسٹیمیٹ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تقریباً 1 ارب اور 20 کروڑ روپیہ ہے. ہم ایک اپیل لے کر آئے ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اگر ہمیں 1 لاکھ پاکستانی جو ہر مہینے 1,000 روپیہ 1 سال تک دے دیں تو بڑی سمپل سے میتھ ہے. اگر ہر پاکستانی جی 1,000 روپیہ جی 1 سال تک، ہر مہینے یا ہر روز؟ ہر مہینے 1,000 روپیہ 1 لاکھ پاکستانی 1 سال تک دے دیں تو 1 سال میں ہمارا ہاسپٹل بن جائے گا جی انشاءاللہ. سوچنے کی بات ہے ویورز، بندہ پیزا منگا لیتا ہے. آئی مین اوبویسلی جو لوگ صاحب حیثیت ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت کھانا بھی نہیں افورڈ کرتے ایک وقت کا بھی، بٹ اگر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہیں کافی بڑی مقدار ہے لوگوں کی. پیزا آپ آرڈر کرتے ہیں 4 لوگوں کے لیے، آپ کھانا اور منگاتے ہیں تو 2,500 سے 4,000 کے بیچ کا آپ کا بل آتا ہے. اور وہ بھی اگر آپ ذرا کسی سستی جگہ سے آرڈر کریں تو سوچنے والی بات ہے کہ 1,000 روپیہ فی مہینہ 1 سال کے لیے، یعنی کہ 12,000 روپے پورے سال میں اگر کوئی انسان یہ کمٹمنٹ کر لے، یا ایک ساتھ ہی 12,000 روپے آپ دے دیں. بٹ ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ سر؟ کیسے آپ تک کیسے ہم پہنچیں؟ ہماری جی فاؤنڈیشن پہلے دن سے نا ہم نے فوکس کیا ٹرانسپیرنسی کے اوپر. ہمارے زکوٰۃ کے بینک اکاؤنٹ الگ ہیں، ڈونیشن کے بینک اکاؤنٹ الگ ہیں، ہاسپٹل کنسٹرکشن کے بینک اکاؤنٹ الگ ہیں. تو ہماری ویب سائٹ ہے www.pchf.org.pk. ٹھیک ہے، میں ویورز پلیز اسکرین پہ بھی ہم چلائیں گے، اور میں پی سی آر میں بھی ریکویسٹ کروں گی. سر پھر سے بتائیے کیا ہے؟ www.pchf.org.pk. ویورز پلیز میری ریکویسٹ ہے، ڈونٹ ٹیک مائی ورڈ، ہز ورڈ اور ہز ورڈ فار اٹ.
اپنی خود آنکھوں سے جا کے چیک کریں. آئی تھنک آپ لوگوں کی ٹیکسز بھی سارے وہ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں. جی وہ ہماری جی فاؤنڈیشن ٹیکس ایگزیمپٹ ہے. آپ جو بھی ڈونیشن دیں گے ایک تو وہ پراپر ڈونیشن ہوگی, پھر سیکشن 42 رجسٹرڈ چیریٹی ہیں. ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ آڈیٹڈ بائی ٹاپ 4 میں سے ایک کمپنی ہے, وہ آڈٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری ٹرانسپیرنٹ, پھر شریعہ کمپلائنٹ ہیں جی. اور جو بھی پیسہ, ایک خاص بات میں بتانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے 100% وہ پیشنٹ ٹریٹمنٹ پر جاتا ہے. اس میں سے 1 روپیہ بھی ہم اپنے ایڈمن ایکسپنسز میں نہیں لگاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوری فرحان صاحب, پوچھنا میرا فرض ہے. آپ نے کہا اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو بچہ کسی بھی مذہب کا ہو یہ بھی فرق نہیں کریں گے نا؟ جی ایسے ہی ہے جی. ابھی تک بھی یہ 2031 بچوں میں اللہ کی مہربانی سے ہر طرح کے بچے جو کہ مسلم تھے, نان مسلم تھے, بلکہ ایسے بھی کچھ کرسچن بچے بھی ہوئے آپریٹ, بیکاز بچہ تو بچہ نا جی. اور بچے کے لیے تو ہم سب لوگوں کا دل ہے کہ بھئی بچے کو ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. اور ہمارا ارادہ بھی یہی ہے کہ جی ایک لائن ہوگی, بے شک وہ پیئنگ ہوگا نان پیئنگ ہوگا. صحیح. کیونکہ ایک بچے کی سرجری پر تقریباً 4.5 سے 5.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے ایک سرجری پہ. جی. اور کچھ بچوں کو ایک سے زیادہ سرجری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جی کچھ بچوں کو. اوور آل اسے اگر آپ دیکھیں تو اباؤٹ جو لوگ ریئلائز نہیں کرتے اس بات کو کہ کنجینیٹل ہارٹ ڈیفیکٹ یا دل کی پیدائشی بیماری 85% are curable with one operation. اچھا, ایک آپریشن سے بیماری ختم. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے بریک کے بعد آپ سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ دل کے امراض میں کون سے سب سے کامن ہیں جو بچوں میں پائے جاتے ہیں پیدائش پہ یا پیدائش کے فوراً بعد. یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. لیکن ویورز, آپ جتنی دیر بریک پہ ہیں www.pch.org.pk پہ جائیں اور فوراً ڈونیشن کا طریقہ بھی انڈرسٹینڈ کریں. اور اب تو ہر چیز آن لائن ہو گئی, آن لائن ہی ڈونیٹ کر دیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شہر ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ڈاکٹر سلمان شاہ کے ساتھ شکایتیں بھی بہت سی میں نے لگائی ویریس ڈفرینٹ ڈاکٹرز کی, اور ان کا پرسپیکٹیو بھی سنا. اور فرحان بھائی سے بھی یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ کب ہم آگے بڑھیں گے اور کب نئی بلڈنگ کے اندر قدم رکھیں گے. اور بلکہ میں نے بھی ریکویسٹ کی کہ کچھ مجھے بھی ساتھ میں اٹیچ کر لیں اس بہت ہی بابرکت کام میں. شاید کچھ 2-4 گناہ میرے بھی دھل جائیں اس پروسیس میں. لیکن آئی وانٹ ٹو کم ٹو ورڈس کہ اگر ہیں ہی صرف 8 سرجن دل کے اور 50,000 سے زیادہ سرجریز ہوتی ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ 8 کس طرح مینیج ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب, آپ سے بریک سے پہلے پوچھا تھا کہ یہ دل کے کیا کتنے قسم کے امراض ہیں پیدائش پہ بچوں کے؟ جو پیدائشی دل کے امراض ہوتے ہیں ان میں سب سے کامن دل کا مرض جو ہے وہ ہول ان دا ہارٹ, دل میں سوراخ. تو اکثر یعنی ماں باپ اس چیز کو یعنی سمجھنا بھی آسان ہے کہ جی بچے دے دل سوراخ ہے. اب جو دل کا سوراخ جس کو وی ایس ڈی کہتے ہیں ایک وہ ہے, ایک کو اے ایس ڈی کہتے ہیں. کبھی یہ اکیلی بیماری ہوتی ہے, کبھی یہ ایک اور 3-4 بیماریوں کا حصہ ہوتی ہے کہ ساتھ ویل بھی تنگ ہے یا پٹھے بڑے ہوئے ہیں یا شریان چھوٹی ہے. تو دوسری کامنسٹ بیماری جو ہم دیکھتے ہیں اس کو ٹیٹرالوجی آف فیلو یا بلو بیبی سنڈروم, کہ جو بچے جن کے ہونٹ نیلے ہوئے ہوتے ہیں, انگلیاں ان کی نیلی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا بلو بلڈ جو ہے وہ سوراخ کے ذریعے ریڈ بلڈ میں مکس ہو کے جسم میں یہ جامنی رنگ کا خون گردش کرتا ہے. تو ان ایسے بچوں کو ماں سوائے آپریشن کے کوئی اور علاج نہیں ہے. لیکن جس طرح میں کہا نا, اچھی چیز یہ ہے کہ جی 85% یہ بیماریاں ایک آپریشن سے کیوریبل ہیں. کیوریبل بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک ماں باپ جو کہ بار بار ہسپتال آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایک اپوائنٹمنٹ دوسری اپوائنٹمنٹ ختم. لیکن بچہ پھر کیا بھرپور انداز میں زندگی گزار سکتا ہے؟ مطلب اسپورٹس بھی کھیل سکتا ہے, اچھل کود بھی, کیونکہ بڑی دفعہ اس طرح سرجریز کے بعد بچوں کو بالکل ہی وہ بٹھا دیتے ہیں. 85 to 90% of the kids after the operation surgery کے بعد بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کو یعنی دیکھنے میں عام بندے کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ جی ان کو کوئی دل کی پیدائشی بیماری تھی, اگر علاج وقت پہ ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ تو ایسی بھی میں نے پڑھا تھا کہیں کہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو اگر کنجینیٹل ہو اور ماں کے پیٹ میں ہی بچے کا آپریشن ہو جاتا ہے. کیا آپ لوگ فیٹل سرجری ابھی ایون ان دا ویسٹ, امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, وہاں پہ بھی اٹس ان انفنسی. ابھی وہ آئی تھنک دیٹ از دا فیوچر آف کنجینیٹل ہارٹ اور آل کنجینیٹل ڈیفیکٹس کا, لیکن ابھی ہم اس سے دور ہیں. اور ایون ان امریکہ اینڈ ان انگلینڈ, جرمنی وغیرہ جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں,
بڑی لمیٹڈ اسکیل پہ. بٹ آپ لوگ پیدائش کے آلموسٹ جی فیو منتھس ہمیں یعنی بہت سارے جن میں ہائی رسک پریگننسیز یا جن فیملیز میں پہلے ایسا کوئی بچہ ہو چکا ہو ان کا تو آپ کو انٹرا یوٹرائن پتہ چل چکا ہوتا ہے حمل کے دوران ہی الٹرا ساؤنڈ پہ کہ یہ بچے کو پیدائش دل کی بیماری ہے یا نہیں ہے, اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پھر امیڈیٹلی اس پہ کوئی وقت ہی ضائع کیا جاتا ہے. اگر اس کو سرجری کی فوراً ضرورت ہے تو امیڈیٹلی پیدا ہوتے ہی ساتھ ہی آپریشن ہو جاتا ہے اف انڈیکیٹڈ. بٹ ویورز وہی والی بات ہے نا, ایک کیوریبل چیز ہے لیکن بچے اپنے جان کھو دیتے ہیں کیونکہ یا تو ان کے پاس پراپر ٹریٹمنٹ کے مواقع یعنی کہ فائنینسز نہیں ہوتے یا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جائیں. میں بہت سے ایسے بچوں کو جانتی ہوں, ایسے کیسز کو جانتی ہوں جہاں پہ ویٹ لسٹ پہ ہونے کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسا اور جانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی ابھی سرجن ہم 8 یا 10 جو کہ ٹرینڈ سرجنز جو کہ صرف ڈیڈیکیٹڈ بچوں کی کارڈیک سرجری کر رہے ہیں, اسی طرح کارڈیولوجسٹ بھی 25 کارڈیولوجسٹ ہیں, پیڈیاٹرک اینستھیزیولوجسٹ, پیڈیاٹرک آئی سی یو ڈاکٹرز, پیڈیاٹرک آئی سی یو نرسز جو کہ ڈیڈیکیٹڈ. سرجن تو آپریشن کرتا ہے, نرس آئی سی یو میں اس کا دھیان رکھتی ہے. تو یعنی ہمارے ملک میں ہیومن ریسورس ہر لیول پہ انڈر ڈیولپڈ ہے. تو پھر اس کا کیا حال ہے فرحان صاحب؟ جی مطلب ہم لوگوں نے فوکس کیا کیپیسٹی بلڈنگ پر, تو ابھی تک ہم لوگ نا سالانہ 2 یا 3 میڈیکل مشن کرتے ہیں. میڈیکل مشن سمجھائیں گے؟ پاکستانی ڈاکٹرز جو ماشاءاللہ یو ایس میں, کینیڈا میں, یو کے میں اچھی جگہوں پر اچھے سینٹرز میں اسی ایریا میں کام کر رہے ہیں, ہم ان کو پاکستان لے کر آتے ہیں. تو چلڈرن ہاسپٹل میں, فیصل آباد میں, ملتان میں مشن کا مطلب ہے 1 ہفتے میں وہ یہاں رہیں گے, یہاں کے ڈاکٹر سے وہ پروسیجر کروائیں گے بیسٹ پریکٹسز جو انہوں نے باہر سے سیکھی ہیں. اسی طرح ہم نے ایک ٹریننگ کی جس میں 200 نرسز کو پورے ملک سے اکٹھا کیا اور جہاں جہاں وہ کام کر رہے ہیں ابھی ان کو بلایا اور ان کو 2-3 دن کی ٹریننگ دی کہ بھئی آئی سی یو میں بچوں کو کیسے بہتر طریقے سے ٹیک کیئر کیا کیونکہ بڑی دفعہ ایمرجنسی کی جو نرسز ہیں وہ آئی سی یو میں ہوتی ہیں, آئی سی یو کی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پیڈز میں ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیونکہ لیک آف ہمارے پاس فیسلٹیز ہے, کیا کریں؟ ابھی ٹرینڈ ہیومن ریسورس, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ایک اسپیشلسٹ ٹرینڈ ہو وہ پھر ڈیڈیکیٹڈ رہے اسی کام کے اندر. اور انشاءاللہ دیٹ از ون آف دا گولز آف دس جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے یا جو ہم بنا رہے ہیں کہ ہر لیول پہ ہمارا یعنی پیڈیاٹرک کارڈیک سرجن اور سرجنز کو ٹرین کر کے دوسرے سینٹرز میں بھیجے گا, اسی طرح کارڈیولوجسٹ ٹرین کر کے فرق, کیونکہ ایک ہسپتال سے تو نہیں جو بیماری ختم نہیں ہو جانی, پورے ملک کو کور نہیں کریں گے. آپ کو ہر پروونس میں ایٹ لیسٹ 2-3 ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹلز چاہیے صرف دل سے ریلیٹڈ, اسی طرح جس طرح گردوں کے امراض کے لیے چاہیے, اسی طرح جس طرح کینسر سے ریلیٹڈ چاہیے. دیز آر ویری ریئل تھنگز. چاہے انڈیپینڈنٹ کارڈیک ہاسپٹل ہو, چاہے ایز اے پارٹ آف اے لارجر چلڈرنز ہاسپٹل ہو. بالکل, کیوں آئی مین تو یہ چیز دیٹ از آر گول. اچھا میں نے اگین آپ کے ساتھ ویب سائٹ شیئر کرنی ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم یہ آن ایئر بھی چلا رہے ہوں گے ٹکر کے اوپر, www.pchf.org.pk. جائیے مزید اور ڈیٹیل لیجئے. آخری ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے, فرحان بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز؟ پہلی تو میری گزارش ہوگی, ایک سوشل ایلیمنٹ ہے, وہ بچیاں جن کی ہارٹ سرجری ہو جاتی ہیں ان کے سکار بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ مائیں نہیں بن سکتی, وہ مائیں بھی بن سکتی ہیں, وہ نارمل زندگی گزار سکتی ہیں. بالکل. ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں ہمیں والدین کی منتیں کرنا پڑتی ہیں, خدا را کوئی بات نہیں سکار بن جائے گا, لیکن سوشل اتنا مشکل ہے, ان کو لوگ ہمارے سوسائٹی میں قبول نہیں کرتے. تو پہلے تو میری آپ سے گزارش ہوگی اس بات پر تھوڑا ایمفیسس کر لیں. دوسرا جی ہمارا فوکس ہے اب بچوں کے ہارٹ کا ہاسپٹل بنانا. ابھی تک اللہ کی مہربانی سے کوئی 60-70 کروڑ اکٹھا کر کے 2031 بچے آپریٹ ہو چکے ہیں. یہ بھی کام چلتا رہے گا. یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جو زیادہ تر بچوں کی ٹریٹمنٹ پر لگتے ہیں. اس میں اگر آپ کے ویورز اپنا حصہ ڈالنا چاہیں, 100% زکوٰۃ بچوں کی ٹریٹمنٹ پر لگتی ہے. ہاسپٹل بنانے میں ہمیں بڑے مخیر تعداد کی ضرورت ہے, ہم خود بھی کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں 1-1 روپیہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. میں آپ کو یہ ایشور کر سکتا ہوں انشاءاللہ کہ جب تک میری زندگی ہے میں اس پروجیکٹ کے ساتھ ہوں. ہم سب لوگ یقیناً 100% ٹرانسپیرنسی میں 1-1 روپیہ کا حساب جو ہے نا انشاءاللہ اس پروجیکٹ پر لگائیں گے. دیکھیں یہ میرا پروجیکٹ میری بیٹی کا پروجیکٹ نہیں ہے, میری اکیلی فیملی کا پروجیکٹ نہیں ہے. اگر ہوتا تو میں اس کو عائشہ کے نام سے ایسوسیٹ کر دیتا. یہ پاکستان کا پرابلم ہے. میرے پاکستانی بھائیوں سے, بہنوں سے, سب سے گزارش ہے کہ اس پروجیکٹ کو اون کریں اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اس پروجیکٹ کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھیں.
व्यूअर्स, अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और हम सब की औलाद को लंबी सेहत वाली अच्छी किस्मत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। ये हर माँ की, हर बाप की अपनी औलाद के लिए दुआ होती है, लेकिन ऐसे माँ बाप भी इस दुनिया में हैं जो अपने बच्चे, अपने बीमार बच्चे को ले के दर बदर ठोकरें खा रहे होते हैं और उनके पास कोई जगह नहीं होती ले जाने को। ये लोग जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत ही पॉजिटिव काम है। और भी कुछ ऐसे इदारे हैं इस मुल्क में जहाँ पे लोग ऐसे ही अपनी दिल जगर जान डेडिकेट करके आगे चल रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन को सपोर्ट करें, अपना हिस्सा डालें। 1000 रुपया 1 लाख पाकिस्तानी अगर 1 साल तक देते रहें, यानी कि 12,000 रुपये साल के, तो इनका ये मामला जो है वो एक बड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है और ये अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इनके गोल को अचीव करने में आपने और मैंने, हम सब ने मिलकर अपना हिस्सा डालना है। मैं ऑनर कह रही हूँ कि मैं इन लोगों के साथ हूँ। अब जहाँ पे तक मैं इनकी सपोर्ट और हेल्प कर सकती हूँ करूँगी, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी फाइनेंशियल हिस्सा डालना है, वॉलंटियर करना है। आप डॉक्टर हैं, आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, अपने आप को इनके साथ एसोसिएट करें और अपनी दुनिया को तो आप बहुत बेहतरीन बना ही लेंगे, आखिरत के लिए भी बहुत से एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स जमा कर लेंगे। www.pchf.org.pk पे जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बहुत ही प्यारी और इंसान दोस्त पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सनबीम्स। एनी नासिर जामी हमारे साथ हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू जुगल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज कुछ ज़्यादा ही ठीक इसलिए हूँ क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करने को मौका मिल रहा है। पहले सोचा कि आपको और हमारे साथ जो पिछले सेगमेंट में गेस्ट थे उनको साथ बिठाएं, फिर मैंने सोचा कि पहले हम सेहत की बात कर लेते हैं, फिर हम तालीम की तरफ आते हैं। दोनों चीज़ें जो किसी भी कामयाब मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं जी, तालीम और सेहत दोनों। तो मैम आपकी सेहत से वाबस्तगी नहीं है, मगर सॉरी तालीम से आपकी कनेक्शन है। सनबीम्स है क्या, इसके पीछे कहानी क्या है? अच्छा जी, मुझे सनबीम्स का आप नाम का मतलब भी पूछ रही थी अभी। सो बेसिकली सूरज की शुआएं, सूरज की किरणें। और हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है कि जैसे सूरज है वो किसी से नहीं पूछता कि वो अमीर है या गरीब है, मुसलमान है, शिया सुन्नी, तो इसलिए उसकी रोशनी सबके लिए यकसां होती है। बिल्कुल। इसी तरह हमारा ख्याल है कि हमारे मुल्क में तालीम की रोशनी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। माशाल्लाह। तो इसलिए हमने एक एनजीओ है, सनबीम्स एक एनजीओ है, रजिस्टर्ड एनजीओ है, और ये एक स्कूल मैंने पहले शुरू किया था, 2014 की बात है, अब तो 6 साल होने वाले हैं माशाल्लाह। और ये इसलिए शुरू किया था जुगन क्योंकि हमने एक स्टडी की थी पूरे पाकिस्तान में, और उसमें हमें पता चला था कि पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं जो तालीम के जेवर से महरूम हैं। नहीं, बट एनी आपने क्यों ये की इस रिसर्च? मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो पहली दफ़ा दिमाग में ये चीज़ आई क्यों, कैसे? जी, आई एम एन एजुकेशनिस्ट और मेरी अपने साथ एक पूरी टीम है एजुकेशनिस्ट की। ठीक तो है। एक्चुअली हम लोग एक स्टडी थी यूनिसेफ के लिए हम कर रहे थे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे। ठीक है। और वहाँ हमें पता चला कि पाकिस्तान में 25 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। 25 बिलियन? Yes. लेकिन जो नंबर्स हमारे सामने आते हैं वो तो फ़र्क आते हैं। जी, नंबर्स आपको फ़र्क मिलेंगे, मगर मैं 2013 की बात करूँ जो पहली दफ़ा ये चीज़ सामने आई कि दुनिया में हम उन ममालिक में शुमार होते हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। और अगर आप इसका ही अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन जितने बच्चे पाकिस्तान में हैं अभी जो स्कूल जा रहे हैं, तकरीबन उतने ही बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। कितने अफसोस की बात है। बहुत ही बड़ा अलमिया है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि अच्छा हम इसका पूरा मुल्क का तो शायद नहीं ठीक कर सकते, मगर एक स्कूल तो बना सकते हैं और उसको ऐसा मॉडल बनाएं जो फिर वो हर जगह किसी भी गांव में भी जा सके और क्वालिटी एजुकेशन। तो उसी मॉडल को हम देखते हैं। हमारे पास आई थिंक एक पैकेज है इससे रिलेटेड। तो आइए व्यूअर्स, सनबीम से रिलेटेड जो हमने कुछ फुटेज आपके लिए तैयार की है, क्योंकि वो कहते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग, ये तो एक हमारे पास एक विजुअल सिचुएशन है। तो आइए इसको देखते हैं। ये 100% लिटरेसी का आइडिया 100%,
जी। बंदा 50% की कोशिश करता है कि भाई जो अभी सिचुएशन है उससे 50% और हम कर लें। मेरा ख्याल है कि जो हमारी अभी तक एक्सपीरियंसेस रही हैं, हम सारा वक्त सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन के बहुत सारे मसाइल हैं और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, माँ बाप स्कूल नहीं भेजना चाहते, मजदूरी कर लेंगे तो घर का सिलसिला चलता रहेगा, इस तरह की बातें बहुत होती हैं। जी बिल्कुल, मगर जब प्रैक्टिकली काम करके देखा तो ये पता चला कि ये मसाइल कुछ भी नहीं है, हर मसले का अपना हल भी एक साथ चला आ रहा है। तो इसलिए अगर एक विल हो, नियत हो और इरादा हो काम करने का, तो हर तरह के मसाइल का हल निकाला जा सकता है। तो इसलिए जो आप 100% लिटरेसी की बात कर रही हैं, हमने जब मुख्तलिफ गाँव में काम करके देखा और हम स्कूल वहीं बनाते हैं जो छोटे छोटे इलाके होते हैं, दूर दराज। स्कूल है कहाँ पे हमारा पहला? जी, हमारा पहला स्कूल इधर लाहौर में ही हंजरवाल गांव है। ठीक है। तो वहाँ हमने पहला सनबीम स्कूल खोला था और मैं खुद उसमें बैठी थी और 1 साल उसको एज ए प्रिंसिपल चलाया था। और खुद एज ए प्रिंसिपल? जी, और वहाँ से जो मेरी लर्निंग हुई है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम इधर ऑफिसेज में बैठ के शायद वो हल ना निकाल सकें जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। तो ये गांव में बना हुआ स्कूल है जी, जिसकी हमने जी। इमेजेस देखी है? जी, ये सब गांव के ये स्कूल हैं। कंप्यूटर, ये सारा सब कुछ। और हाँ कितने जी। स्कूल्स हैं अब? अभी माशाल्लाह 22 स्कूल्स हैं, 22 स्कूल हैं। और आप इलाकों का पूछ रही थी, तो ये लाहौर के गिरदोनवा में जैसे हम बात करें ना, तो इसी तरह शहरों के गिरदोनवा में बहुत सारे इलाके हैं जो पसमानदा हैं। सो लाहौर, इस्लामाबाद, खुशाब, उकाड़ा, टोबा टेक सिंह, चिन्योट, शेखुपुरा, इन सब जगह में। एंड व्यूअर्स देखिए, आपने भी देखा हो कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक पूरा स्कूल ही तामीर करके दें। अगर आप सिर्फ अफोर्ड करते हैं एक बच्चे की तालीम को फ़ंड करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एक क्लासरूम को फ़ंड कर सकते हैं, आप एक पूरे स्कूल को भी फ़ंड कर सकते हैं। आप तीनों तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। वॉलंटियर भी कर सकते हैं अपने जी, वक्त को। वॉलंटियर भी कर सकते हैं। हमारे बहुत अच्छी टीम है जी वॉलंटियर्स की भी, और ये सारा काम ऐसा है कि करके मज़ा आता है। जितने लोग हैं बड़े मोटिवेटेड फील करते हैं और बड़े कमिटेड लोग हैं जो इस काम में हैं, क्योंकि आपको पता है तालीम किसके दिल से करीब नहीं है। हर माँ बाप भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। बस ये थोड़ा सा ज़रूर प्रॉब्लम है कि जो दूर दराज इलाके हैं उसमें जहाँ बहुत सारे फैसिलिटीज़ की भी कमी है, तो इसी तरह मेयारी तालीम की भी कमी है। सनबीम्स की कोई वेबसाइट है? जी, वेबसाइट है हमारी www.sunbeams.pk। sunbeams.pk। जी, Very और easy। फेसबुक पेज भी है, वो भी इसी नाम से sunbeams.pk। sunbeams.pk के नाम से आप इनको फेसबुक पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा www.sunbeams.pk, इस पे पूरी डोनेशन की और बाकी सारी की सारी डिटेल्स हैं, जी, और किस किस तरह, और वैसे लोग कैसे कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये हम ब्रेक के बाद आपसे ज़रूर जानेंगे। एनी साहिबा हमारे साथ रहेंगी, अगले मरहले में भी हम इनसे डिस्कशन करेंगे, सक्सेस स्टोरीज़ की इनसे बात करेंगे। और व्यूअर्स, काश एनी जी जैसे और लोग होते इस दुनिया में जिनको एहसास होता कि तालीम कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये सबसे बड़ा जेवर है एक लड़की के लिए, ये सबसे बड़ा एसेट है एक लड़के के लिए। और किसी भी फ़र्क और किसी भी डिफरेंस के बगैर अगर हम बच्चों को गुड क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो हम जनरेशन्स की किस्मत बदल सकते हैं। ब्रेक के बाद इस बात पे गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। शहरे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं चेयरपर्सन ऑफ सनबीम्स, एनी नासिर जामी। अच्छा एनी जी, ये बताइए कि आप लोग ये जो स्कूल चला रहे हैं सनबीम्स, इतने ज़्यादा अब आपने माशाल्लाह स्कूल्स खोल रही हैं, 22 अब 22 स्कूल्स खुल गए हैं, तो खुद ही खोल रहे हैं सारे या किसी के साथ कोलैबोरेट भी कर रही हैं? जी, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। कुछ हमारे अपने स्कूल्स हैं जो सनबीम स्कूल सिस्टम के नाम से चल रहे हैं। फिर हमने देखा कि ज़ाहिर है और लोग भी हैं जो स्कूल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें फ़ायदा है कि हमारे पास एक पूरी टीम है एजुकेशनिस्ट्स की, तो फिर जो एक मेयारी तालीम है वो देने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए अब हम और लोग भी हमें अप्रोच करते हैं कि जी आप हमें आके हेल्प करें, हम अपने स्कूल सही तरीके से चलाना चाह रहे हैं। ओके। तो कुछ हमने पार्टनर स्कूल्स ऐसे किए हैं
کہ ایک محدود مدت کے لیے ہم جاتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں جی جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, ہم انہیں ٹرین کر دیں گے 1 سال کے لیے. ہم ایک پورا پروگرام ان کا ایکیڈیمک امپروومنٹ پروگرام کرتے ہیں اور پھر ہم انہی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب آپ چلائیں, کیونکہ مشن تو ہمارا ہے نا, کوالٹی ایجوکیشن فار آل. سو اٹس ناٹ جسٹ تعلیم, کوالٹی ایجوکیشن, کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو پورا مطلب میٹرک کرنے کے بعد بھی جی اخبار پڑھنے کے لیے دو تو بچے اخبار نہیں پڑھ سکتے. بڑی بیسک چیزیں کہیں کہ بیٹا وہ گروسری کی لسٹ بنا دو فلاں فلاں چیزوں کی, تو وہ آپ کو حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کیسے بنائیں. یہ بڑے بیسک چیزیں جو ہیں جی آپ سے یہ کہہ رہے یہ ہو, ینگ لوگ نہیں کر پاتے. بالکل. اور ایک ہمارا کولیبوریشن گورنمنٹ اسکولس کے ساتھ بھی ہوا. اچھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے بے شمار اسکول ہیں اور حکومت کو بھی یہ مسائل لگے رہتے ہیں کہ جی اسکولز میں معیاری تعلیم دینے کی ضرورت ہے. سو گورنمنٹ والے ہمارے اسکول میں آئے, وزٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا اور آپ گورنمنٹ کے اسکولز کو اس اسٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں جیسے آپ اپنے اسکولز چلاتے ہیں. سو ہم نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا ایک موقع ہے کہ ہم اتنے سارے ہزاروں بچوں کو ہم ایک فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے, گورنمنٹ نے ہمیں ایک پورا یونین کاؤنسل دیا. اب آپ دیکھیں یونین کاؤنسل ایک بہت بڑی جگہ ہوتی ہے, اور انہوں نے کہا اس میں تمام گورنمنٹ اسکولز ہم آپ کے اڈاپشن میں دے رہے ہیں. سو there were 7 schools اور ماشاءاللہ وہاں 1700 بچے تھے, اساتذہ تھے, ہر طرح کے, ایک پورا ایک یونین کاؤنسل اسلام آباد میں. اچھا اب جا کے کرتی کیا؟ اب جیسے کہ آپ نے ان کو اٹھا لیا, مجھے بتائیں کہ اب وہ آپ کے پاس ایک اسکول آ گیا. جی Now what are you and your team, سن بیمز کی ٹیم کیا کرے گی جا کے؟ جی ہم نے ایک پورا 1 year پروگرام پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا. ایک ایک چیز ہم نے پہلے سے کہا تھا کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ کیا مسائل ہوتے ہیں. سو شیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہر گورنمنٹ اسکول میں ٹیچرز کی شارٹیج ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. تو ہم نے ان اسکولز میں 22 ٹیچرز دیا, ہم نے خود سے سن بیمز کی طرف سے ہائر کر کے دیا. وہ وہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی کمی ہے جو پوری کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. پھر ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ کی, تمام ٹیچرز کا 1 سال کا ٹیچر ٹریننگ پروگرام کیا. پھر ان کو کلاسز میں جا کے ہیلپ کیا. پھر ہم نے وہاں بہت سارا انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ فرنیچر کی کمی ہے, وہ ہم نے دیا. پھر ٹوائلٹس اکوپمنٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے, ڈرنکنگ واٹر, پینے کا پانی فراہم کیا. تو بہت ساری چیزیں ہم نے کی اور بہت خوشی جس بات کی ہوئی کہ اس کا رزلٹس اتنے اچھے آئے. اچھا مطلب وہی سکسیس سٹوریز اگر ہمارے جی ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ 1 سال ہمیں ابھی ہوا ہے ان سکولز میں, اور اس 1 سال کے اندر 400 بچے آئے جو داخل ہوئے جو پہلے نہیں تھے. تب 30% اضافہ ہوا صرف بچوں کی تعداد میں, رجسٹریشن میں, کیونکہ آلریڈی جو انرولڈ ہیں جو پڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, کیونکہ ایک دم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی اسکول میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے. کیونکہ زیادہ تر بچے, جو میں آپ کو بریک میں کہہ رہی تھی میم, کہ بڑی دفعہ بچے جو ہیں وہ اسکولز اس لیے نہیں جاتے, اسکول گھر سے کہتے ہیں کہ ہم اسکول جا رہے ہیں, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سارا دن روڈ ناپ رہے ہوتے ہیں یا باہر گلی محلوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اسکول میں مار پٹتی ہے, فزیکل یا سیکشول ابیوز اسکول میں ہو رہا ہوتا ہے, بلینگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو آپ کیسے کنٹرول کرتی ہیں میم؟ جی دیکھیں ہر مسئلے کا جیسے میں نے آپ کو کہا ایک حل ہوتا ہے, تو اس لیے ایک ٹریننگ کے ذریعے, ایک مانیٹرنگ کے ذریعے ہم نے اپنا ایک موبائل بیسڈ مانیٹرنگ کا بھی طریقہ بنایا ہوا ہے کہ ہم ہر اسکول کو ہم وزٹ بھی کرتے ہیں اور موبائل کے تھرو مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے. اور کیمراز کے تھرو نہیں کیمراز کے تھرو نہیں, ایک نیا سسٹم ہے جو اگر میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ ہم نے, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا حل نکالنے کی عادت ہوتی ہے. تو ایک واٹس ایپ کے تھرو میں نے ایک سسٹم بنایا جس کے تھرو ہم اپنے سارے اسکولز کو گھر بیٹھے ہوئے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اوہ ہاؤ ونڈرفل. اور یہ سافٹ ویئر, یہ ایک سلوشن جو ہے شاید بیرون ملک لوگوں کو بہت پسند آیا, کیونکہ مجھے پھر ہارورڈ میں بھی بلایا گیا تھا, ادھر بوسٹن میں نے پریزنٹ کیا, چائنا میں کانفرنس میں پریزنٹ کیا. تو چھوٹے چھوٹے سلوشنز ہوتے ہیں تو اس سے بہتری آ جاتی ہے. مگر آپ رزلٹس کی بات کر رہی تھی, آپ پوچھ رہی تھی سکسیس سٹوریز کا, تو ہم نے 130 ایسے بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے ان کو ہم نے انرول کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ بچے ہیں جو سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں, ان کو بہت پیار سے پڑھانا ہوتا ہے, ان کو اپ ٹو سپیڈ لے کے آنا ہوتا ہے. تو وہ بچے ماشاءاللہ جب وہ پڑھ گئے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور آپ سکسیس سٹوری کی بات کریں تو سب سے زیادہ خوشی ہمیں یہ ہوئی کہ ایک کوئی بھی اسکول ہوتا ہے وہ اپنے رزلٹ سے جانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو
हमें जब 1 साल हो गया तो हमने कहा अच्छा बोर्ड एग्ज़ाम होगा, क्या रिज़ल्ट आएगा इन स्कूल्स का, तो माशाल्लाह ओवरऑल पिछले साल के निस्बत 20% रिज़ल्ट इम्प्रूव हुआ। माशाल्लाह। अच्छा तो मैम योर फाइनल अपील जी, मैं एक चीज़ और कहना चाह रही थी इसी सिलसिले में। एक स्कूल था जिसका पिछले साल 9% रिज़ल्ट आया था। 100 बच्चों में से 9 पास हुए और 91 बच्चे नहीं पास 91%। 91%। और इस साल हमारे 1 साल की काविशों के बाद उस स्कूल का रिज़ल्ट आया 100%। सारे पास हो गए। जी, तो ये वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, जो आप पूछ भी रही हैं। और मगर इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, कह रहे हैं जी आप इतने ही थोड़े अरसे में इतने बड़े रिजल्ट्स जब आप चेंज ला सकते हैं, लेकिन जब आप अच्छी नीयत से काम करें तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है। बेशक। और हमारी टीम ने बहुत सिंसियर एफर्ट से किया और वाकई गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी टीम वर्क भी चली, गवर्नमेंट वालों ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है मस्त से। तो अब जो है गवर्नमेंट हमें कह रही है कि जी ये हमें बहुत पसंद आया आपका, आप एक पूरे यूनियन काउंसिल को आप 100% लिटरेसी की तरफ लेके जा रहे हैं, 1 साल के अंदर इतना अच्छे प्रोग्रेस है। अब आप ऐसे करें, हम बहुत सारे यूनियन काउंसिल्स आपको देते हैं, आप तमाम स्कूल्स में ये चीज़ करके दिखाएं। सो फॉर दैट मैं आपके व्यूअर्स को कहूँगी, मैं ज़रूर एक अपील करना चाहूँगी कि ये ऐसा काम है जो हम खुद नहीं कर सकते। इसके लिए व्यूअर्स आपकी फंडिंग की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सदका दें, खैरात दें, ज़कात दें, जो भी देना चाहते हैं। और यू डोंट जस्ट हैव टू बी मुस्लिम टू सपोर्ट, आपने किसी भी किस्म की चैरिटी देनी है आप ज़रूर दें। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारे बहुत से एक्सपर्ट्स हमें इस वक्त यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, www.sunbeams.pk पे जाएँ, वेबसाइट पे देखें इन्होंने क्या क्या काम किया है, अपनी तसल्ली पूरी करें। एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें, एक स्कूल को अडॉप्ट कर लें, एक क्लासरूम को अडॉप्ट कर लें, जो भी आप अफोर्ड करते हैं आप कर लें। यूएस इतना सा भी अमाउंट जो है वो किसी के लिए इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। सो प्लीज़ आप भी सनबीम्स के इस 100% लिटरेसी का जो ऑब्जेक्टिव है, अच्छी तालीम, मयारी की तालीम सब के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं जो साहिब हैसियत हैं, हर बच्चे का जी चाहे कि वो स्कूल जाए, और जब वो स्कूल जाए तो उसको इतनी अच्छी तालीम मिले कि उसको कभी भी ज़िंदगी में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। सनबीम्स के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में से ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टॉप ऑफ द लिस्ट पे है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डेफिनेटली सनबीम्स को सपोर्ट करें, खुद जाके चेकआउट करें इनकी वेबसाइट पे, फेसबुक का भी इनका पेज है sunbeams.pk, एंड देन आप खुद फैसला करें कि आप क्या करना चाहते हैं। और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि हमारा टैक्स एग्जेम्पशन भी है। सो जो भी डोनेशंस होंगी, ज़कात होंगे, वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, और हम PCP से सर्टिफाइड हैं। मतलब है कि NGO के तौर पे तमाम कवानीन के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी है। हमारा जो एडमिन कॉस्ट है वो लेस दैन 1% है, तो वो इसलिए जितने पैसे डोनेट होते हैं वो पूरे के पूरे स्कूल में लगते हैं, स्कूल्स में जाते हैं और स्कूल्स को चलाने के लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, आप भी सनबीम्स की फैमिली का हिस्सा बने और अपना हिस्सा डालें। जैसे कि कहा, www.sunbeams.pk पे आप जाके वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं, इनके फेसबुक के पेज पे भी, एंड डोनेट, और दिल खोल के डोनेट करें। सिर्फ इस वक्त नहीं, ऑल ईयर राउंड, एंड इस वक्त तो इन बच्चों को आपकी स्पेशली ज़रूरत है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जबरान अहमद ख़ान, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सो या व्यूअर्स, ब्रेक के बाद सबसे पहले तो किचन में नज़र डालते हैं। वैसे तो आपने हमारे बाकी गेस्ट को देख ही लिया होगा, गेस्ट क्या हैं, ये तो हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा हैं, लेकिन शेफ़ महविश तफसील हमारे साथ हैं इन द किचन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कश्मीर के किचन का आज मेन्यू क्या है? आज बन रहा है चिकन तंपूरा और लॉर्ड स्पेशल मैगी कटलेट्स। मैगी कटलेट्स मतलब बेसिकली कटलेट्स हैं जिनमें नूडल्स भी होंगे, नूडल्स वाले कटलेट्स। अब मज़े के ना हुए तो फिर मैं लड़ पड़ूंगी। ये देख लेना महविश, इंशाल्लाह। मॉर्निंग शो से हमारी कंटिन्यूटी चल रही है लड़ाई की। वैसे तो खैर महविश के हाथ में बहुत मज़ा है, तो इंशाल्लाह जो बनाएंगी वो लजीज ही होगा। आपके पास आऊँगी अभी मैं रेसिपीज़ के लिए ज़रा आगे जाके। अभी आते हैं अपने पैनल की तरफ। ऑफ कोर्स हमारे बहुत सीनियर नात ख्वां
प्राइड परफॉर्मेंस याफ्ता मरगूब अहमद हमदानी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत ही प्यारे भाई एंड ऑफ कोर्स वेरी टैलेंटेड होस्ट एंड ऑफ कोर्स एक बेहतरीन नात ख्वां शहजाद मदनी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोनों हमारे जजेस हैं फॉर 42 की आवाज़ एंड देन ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो एक बेहतरीन जर्नलिस्ट भी हैं, एक बेहतरीन राइटर भी हैं एंड नज़म भी कल इन्होंने बहुत अच्छी पेश की, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये पोइट्री करते हैं। चले ये झगड़ा तो हमारा चलता रहेगा। साहबजादा काशिफ महमूद सन ऑफ वासिफ अली वासिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई, आज का टॉपिक ग़ज़वा बदर और उसके साथ साथ हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बेशक जी, आज का दिन बहुत कीमती दिन है। इसे यौमुल फुरकान भी कहा गया, फ़र्क करने का दिन है जी ये। और नेकी और बदी के दरमियान फ़र्क है ये। कुरान जब कहता है ना कि ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना, तो ये कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि ये दोनों बराबर हों, अस्हाब नार और अस्हाबुल जन्ना। हैं कि हम हजूर पाक सरवर कायनात के मानने वालों में से हैं। बेशक जब इकबाल कहता है ना कि अपनी मिल्लत पर कयास आलम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में तेगो तीर पे तकिया, न भाले न खंजर पे न भाले पे, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पे। कि हमारा सारा तो भरोसा ही इधर है। और ये दिन ख़ास तौर पे है कि जब हजूर पाक की जो कौम थी उन्होंने फरमाया कि हम वो मूसा की कौम नहीं है कि हम कहें कि तुम्हारा रब और तुम, हम तो कहते हैं कि आप हमें चाहे जिधर भी ले जाएं हम आपके साथ जाएंगे। बिल्कुल, चाहे तो वो यहाँ तक कि कहा कि समुद्रों में भी बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये दिन है ख़ास कि आज का दिन फ़र्क है कि जो लोग नेक रस्ते पे चलने वाले हैं और जो लोग नेक रस्ते पर नहीं चलने वाले, उनके लिए आज इनाम का दिन है बेसिकली। क्या बात है, सुनिए आपने ये बात मदनी भाई, बहुत गौर से, बहुत गौर से। हम इस गौर के पॉइंट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 42 की आवाज़ की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हो गया है 42 की आवाज़ का। किचन में हमारी शेफ़ बहुत ही मसरूफ़ हैं। हम आपके पास आएंगे, आप अभी अपनी मसरूफियत में मसरूफ़ रहें। और कश्मीर शहर रमज़ान स्पॉन्सर्ड बाय कामरान स्टील, लेक सिटी, सूफ़ी एंड को स्पॉन्सर्ड बाय शौकत खानम एंड टैंग। आइए 42 की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे साथ जो कंटेस्टेंट्स हैं बहुत ही क्यूट नन्हे मुन्ने, हम उनको तब से प्यार से टिकी पैक बुला रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने टिकी पैक कंटेस्टेंट्स के साथ। जी बिस्मिल्लाह। ओके, सो सबसे पहले मोहम्मद हसन इमरान को हम बुलाएंगे। जी हसन बेटा आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, जितनी छोटी उम्र है लगता नहीं था कि इतना अच्छा पढ़ेगा बच्चा। आवाज़ भी अल्लाह ताला ने अच्छी अता की है, अदायगी भी अच्छी है और कंट्रोल में रहा, वरना इतने बच्चे तो बड़े से उखड़ जाते हैं, ऊपर नीचे आते जाते हैं, इसलिए बड़ा माशाल्लाह कंट्रोल के साथ। बेटा क्या उम्र है आपकी? 10 साल। 10 साल? 10 सालों की? 10 ईयर्स मेरा बच्चा 10 साल का हूँ मैं। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे खूबसूरत बात ये थी कि बॉडी लैंग्वेज बहुत खूबसूरत थी। पढ़ने के दौरान जो एक मतलब हाथ उठाना, फिर कहना कि मैं जो मिसरा कह रहा हूँ, फिर आके तो इजाज़त लेना, मतलब ये वो सारे आदाब जो थे। इनसे तो ये भी नहीं पूछ सकते ना बेटा कब से कलाम सीख रहे हो। अब वो बचपन से कहेगा तो हम कहेंगे बचपन तो अभी शुरू हुआ है, तो आप तो बंदा पूछे तो बहुत खूबसूरत। कब से सीख रहे हो? 3 साल की उम्र से। 3 साल की उम्र से। 7 साल की ट्रेनिंग तो है माशाल्लाह। यानी छोटे सांस के बावजूद भी उसने जगह जगह स्पेस को एडजस्ट करके और पूरी मुकम्मल तरह कर। और एक तो बात है अपने हिसाब से जब इंसान कलाम को लेके चलता है तो वो खूबसूरत भी लगता है। जब इंसान उधर रीच करने की कोशिश करता है जहाँ आपके पास मार्जिन ही नहीं होती, ट्रेनिंग नजर आ रही है ना, नजर खूबसूरत बात। किससे सीख रहे हो बेटा? घर वाले पेरेंट्स सारे सिखाते हैं। घर पे सारे सिखाते हैं। सारे सिखाते हैं। मैं सदके देखिए ना कि घर में माहौल एक ऐसा तरबियत है
تربیت کا کہ ایک شوق بھی پیدا ہوا اور پھر اسی ماحول میں رہتے ہوئے یہ سج بھی رہا ہے, سج دھج ہو رہی ہے اس کی آواز کی, اور ماشاءاللہ اللہ اس کو ترقی دے. آمین. بیٹا لگے رہنا. جس گھر میں والدین کو شوق ہوتا ہے نا, ماں باپ کو شوق ہوتا ہے, وہاں پھر ایسے بچوں میں شوق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, وہ ان کے زیر سایہ جو ان کی تربیت میں چلتے ہیں, اس سے پھر ایسے ہوتی ہے, خوبی پیدا ہوتی ہے. صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. تھینک یو بیٹا. اب ہم عبداللہ خان کو بلائیں گے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کتنے سالوں کے ہیں؟ میں 10 ایئر کا. آپ بھی 10 ایئر کے ہیں, وہ بھی 10 ایئر کے ہیں. چلیں جی. اجازت ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی سوچ پہ پڑ گئے ہیں آپ لوگ. نہیں بسم اللہ. اس بچے نے بھی آواز اس کی ماشاءاللہ اس سے زیادہ اچھی تھی, لیکن کنٹرول میں اس کو ذرا تھوڑی سی مشکل تھی. جیسے پہلے بچے نے کنٹرول کے ساتھ پورا سر لگائے نا, اس طرح اس کی ادائیگی میں تھوڑی کمی بیشی آ رہی تھی. صحیح. لیکن بہت اچھی آواز پڑی اور کلاسیکل رنگ بھی اس نے دکھایا بیچ میں. بالکل. ہاں جی. سٹی وسل تھی آواز کے اندر, زیادہ ایکسٹرا نوٹ کے اور کنٹرول سے کچھ, لیکن بہت اچھی کوشش تھی. انتہائی مشکل مطلب الاپ کو, جگہ کو نبھایا بھی, اور کہا بھی آواز میں مطلب زیادہ اونچا اسکیل ہونے کی وجہ سے وہ جو وسل تھی بہت زیادہ چل رہی تھی. صحیح. تو اوورال بہت خوبصورت, بہت پیاری. یعنی اتنی عمر میں ایسا کنٹرول کر کے کہنا اور راگوں میں ایسی شکل کہنا سب سے مشکل کام. یہ بچہ کلام پڑھا تھا نا, مجھے ایک سرکار وائز صاحب کا شعر یاد آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہو جب اس کا سناگر, نعت کہوں میں کیسے, میں قطرہ وہ ایک سمندر, نعت کہوں میں کیسے, نعت نبی کی حمد خدا کی, ہو جائیں نہ لفظ برابر, نعت کہوں میں کیسے. تو بچے نے تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پڑھا. کنٹرول واقعی اس میں تھوڑی کمی تھی, ابھی پریکٹس اس کو اور چاہیے. ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ بیٹا, بہت بہت شکریہ. ویورز, یہ تھے ہمارے دونوں 42 کی آواز کے کنٹیسٹنٹس. بریک کے بعد ہم ڈیسیجن کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہم کچن میں ریسیپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اینڈ آف کورس جب ہمارے ساتھ ہمارے پیارے سے متنی بھائی ہیں تو ان سے کلام بھی سنیں گے, اور آف کورس کاشف بھائی ہماری آج کی بات کو کنکلوڈ بھی کریں گے. یہ سب کچھ ہوگا, لیکن ایک ننھی منی سی بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. سٹی 42 کا ہمارا جو 42 کی آواز کا سیگمنٹ ہے وہ بہت زیادہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں, لیکن آج کی ڈیسیجن تھوڑی سی ٹف ہے کیونکہ دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ 10 سال کے ہیں. دے آر ویری ویری ینگ, ٹیلنٹڈ بھی بہت ہے مدنی بھائی, لیکن ایسا ہی ہے اس ایج سال کے ہیں, 10 سال 10 سال کے ہیں, 10 ایئرز بھی نہیں 10 سال کے ہیں. تو دونوں ہمارے 10 سال کے بچے آ جائیں بھائی سیٹ پہ. محمد حسن عمران اینڈ عبداللہ خان دونوں آ جائیں. تو فائنل ڈیسیجن کیسے اب ہم لیں اتنے کیوٹ سے ینگ پیپل کے ساتھ؟ دونوں نے بہت اچھا پڑھا, انتہائی خوبصورت, آوازیں بھی بہت پیاری. لیکن جو سلیکشن ہمارے جو چیف ہیں انہوں نے محمد حسن عمران, اور پھر میری معاونت ان کے ساتھ ہے. یہ بیٹا جو ہے نا جی, یہ پہلی پوزیشن پہ ہے. تو محمد حسن عمران بہت مبارک ہو میرا بیٹا, آپ آگے جائیں گے. عبداللہ خان بہت اچھا پڑھا, لیکن تھوڑا اور اس پہ محنت کی جائے گی. تو عبداللہ کا سر اس سے بھی زیادہ اچھا ہے, لیکن جگہ کہتے ہوئے کچھ مشکل ہو گئی ہے. کنٹرول تھوڑا اس کا کم تھا نا ذرا, کنٹرول کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا, ورنہ شاید وہ آگے نکل جاتا آواز کی وجہ سے. بالکل صحیح. اور آپ کاشف بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ چلو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اب ادھر ہونا چاہیے تھا کہ وائلڈ کارڈ یوز کرے, لیکن آپ کو بہت جلدی تھی وائلڈ کارڈ شروع میں یوز کرنے. ہم نے بہت جلدی یوز کر لیا, ورنہ آج بہت ٹف کمپٹیشن تھا دونوں کے بیچ میں. دونوں ایکسکلوسیو ہیں اپنی اپنی جگہوں پر. جو عبداللہ خان نے جو پڑھا وہ بہت ہی پیارا اور بڑے اونچے اس کے سر تھے, اسکیل بہت اونچا تھا. اس بچے نے ماشاءاللہ اس کا کنٹرول بہت اچھا تھا. اتنے بچوں میں اب واقعی یہ بڑا غیر منصفانہ لگتا ہے. ابھی تو آگے جا کے اور مشکل ہوگا, اور مشکل ہونے والا ہے, تو اور مشکل ہونے ہمارا ڈیسیجن آگے جا کے. تھینک یو سو مچ بچوں, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. محمد حسن عمران, عبداللہ بیٹا محنت کرتے رہنا ہے, منزل دور نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. دونوں ابھی 10 سال کے ہیں نا, دونوں 10 سال کے ہیں. بالکل جی. اچھا جی, تو آپ کچن کی طرف ایک چکر لگاتے ہیں. تھینک یو سو مچ بچاز. اور ہم کچن میں جائیں گے, اس کے بعد جب واپس آئیں گے کلام کی طرف بھی جانا ہے, اور کاشف بھائی آپ سے بات کو کنکلوڈ بھی کروانا ہے آج کی,
جی महविश तफसील, वैसे कितना इंटरेस्टिंग लास्ट नेम है आपका, महविश तफसील। अच्छा महविश, ज़रा हम कश्मीर के किचन में जो रेसिपीज़ बनाई हैं आपने, कुछ उनकी इंग्रेडिएंट्स और तरीका भी शेयर कर लें। जी, चिकन टम्पूरा के लिए हमें चिकन चाहिए, क्यूब्स कटिंग ले लें या फिर फिंगर कटिंग। उसको आपने मैरिनेट करना है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ, और उसके जो बैटर बनाना है टम्पूरा को, उसके अंदर 1 कप हमने फ्लोर लेना है, हाफ कप कॉर्नफ्लोर एंड सॉल्ट पिंच एंड वाइट पेपर एंड 2 एग वाइट्स। वो लेके उसको अच्छी तरह ठंडे पानी के साथ उसको उसका बैटर बनाना है, क्योंकि ठंडे पानी के साथ जो बैटर बनता है ना, उससे वो क्रिस्पीनेस और वो मतलब हार्ड ऊपर आता है, फ्लफी भी हो जाता है। वो उसको लेके उसको उसके अंदर मैरिनेट करके एक एक पीस को चिकन को डीप फ्राई कर लेना है। ठीक है। और लॉर्ड स्पेशल मैगी कटलेट्स जो हैं, इसके लिए हमें मैगी चाहिए, मैगी या नूडल्स कोई भी किस्म की ले सकते हैं। उसके अंदर में उसको बॉईल कर लेना है और एक पोटैटो बॉईल कर लेना है। उसके अंदर हमने डालना है वो उसका सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और जो सैशे आता है साथ, उसका सैशे आता है, वो मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। ठीक है। और उसके अंदर हमने साथ ग्रीन अनियन डालना है, हरा प्याज और एग वाइट और एग यॉक, 2 एग वाइट्स और 1 एग यॉक डाल दी, यानी कि 2 सफेदियां और 1 अंडे की जर्दी डाल दी। ठीक है, फुल एग और 1 अंडे का सिर्फ सफेद। जी। और उसको अच्छी तरह मिक्स करके तो उसके ऐसे इसी तरह बना लें, या जिस तरह भी जो शेप पसंद है उसके साथ को फ्राई कर लें और डीप फ्राई कर लें। वेरी सिंपल इजी थिंग्स टू मेक इफ्तार के वक्त। बाय द वे, कश्मीर शहर रमज़ान स्पॉन्सर्ड बाय कामरान स्टील, लेक सिटी, सूफी एंड को, स्पॉन्सर्ड बाय शौकत खानम एंड टैंग। यहाँ पे व्यूअर्स आपके साथ ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगी कि ये दोनों जो हमारी रेसिपीज़ हैं ये फ्राई हुई हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। मज़ेदार खाने और अपनों के साथ हमेशा अपनों का साथ जो है हमेशा से रमज़ान का एक बहुत ही ज़रूरी और अहम हिस्सा रहा है, और इस कनेक्शन को मज़ीद और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति अपने 100% इंग्रेडिएंट्स के साथ आपके साथ अपना साथ निभा रहा है पिछले 58 ईयर्स से। और बाय द वे, बोरियत को भगाने के लिए कुछ नई, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ यमी रेसिपीज़ अगर आपने तैयार करनी है तो वो आप कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति से कर सकते हैं। ऑल्सो कश्मीर कुकिंग ऑयल बनास्पति में विटामिन ए और डी शामिल है, जो आपकी फैमिली की इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम आता है। ऑल्सो अगर गर्मी से तंग हैं और रोज़े में वही रेसिपीज़ बना के थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं, या जी चाहता है कुछ डिफरेंट ट्राई करें, तो अभी कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जाएं और रमज़ान खाना कहानी के साथ कुछ नया ट्राई करें और हमें भी बताएं कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी व्यूअर्स कि करशी जामे शीरी 100% खालिस अर्कियात से बना है, बिना एक कतरा पानी भी मिलाए। लाइट एंड रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी। रमज़ान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से। करशी जामे शीरी जैसे कि कहा कि 100% खालिस अर्कियात से तैयार किया जाता है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, और इसकी इन अमेजिंग खूबियों की वजह से ही ये 10 में से 6 पाकिस्तानियों की नंबर 1 नेचुरल ड्रिंक है। यहाँ पे ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आप सिर्फ मशरूबात तक अपने आप को लिमिट ना करें, आप सिर्फ ड्रिंक नहीं बनाएं करशी जामे शीरी से, बल्कि आप हमारे ये जो डिफरेंट ड्रिंक्स है, इलायची एंड ऑफ कोर्स जामे शीरी, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिज़र्ट्स के लिए भी, यानी कि मीठा बनाने के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फ्रूट चाट में इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैनी डिफरेंट पर्पसेस एंड मैनी डिफरेंट इंटरेस्टिंग रेसिपीज़। अब चलते हैं वापस मेन स्टेज की तरफ। काशिफ भाई, सबसे पहले तो आपसे काशिफ भाई बात करेंगे, आपकी तरफ मदनी भाई आएंगे हम अभी, लेकिन पहले हम अपने प्यारे भाई को मौका देंगे कि हमारी आज की गुफ्तगू को थोड़ा सा रैप अप करें। मैं चाहूँगी कि आज आप जो रैप अप में बात है वो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि मतलब हम अगर एफ़र्ट करें तो रब ताला हमारे लिए एफ़र्ट, और मतलब हम अगर इतना सा एफर्ट करते हैं तो अल्लाह में इतना ज़्यादा हमारे लिए एफर्ट करते हैं वापस। हाँ। एक जगह पर सरकार वालिद साहब से पूछा कि जी अल्लाह और उसके रसूल पर कितना एतमाद करना चाहिए, तो आपने फरमाया कि बेवकूफ़ी की हद तक एतमाद करना चाहिए, यानी कि अहमकाना हद तक कि लोग कहें कि तू तो चला हो गया है, इतना भी कोई एतमाद करता है। ये आपका एतमाद होना चाहिए कि जब आप अल्लाह के रसूल के हवाले से कोई भी काम करना चाहें तो नुसरत उसकी तरफ से यकीनी है। लेकिन एक बात बताऊं, आजकल के ज़माने में स्पेशली यंगर जनरेशन में लोग फ़ौरन ही अपने हाथ पांव छोड़ देते हैं, कहते हैं मेरे से नहीं होता,
کیا فائدہ, ہم کریں گے بھی تو کون سا ہم آگے نکل جائیں گے. میں نے بڑی دفعہ ینگ لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ کیا فائدہ جاب ڈھونڈنے کا, ہم جاب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے بھی تو کون سی ہمیں کوئی اچھی نوکری مل جانی ہے, تو فائدہ کیا. تو لوگ اب ایفرٹ بھی نہیں کرتے یہ کہہ کے کہ کیا فائدہ. مقصد میں کامیابی اتنی اہم نہیں ہے جتنا مقصد کا انتخاب اہم ہے. کیا بات ہے کہ آپ کا مقصد اگر قیمتی ہے اور وہ نہیں بھی پورا ہوا تو اس کے بہت ہی انعامات ہیں اور زندگی میں اس کی بہت ہی بلیسنگ ہے. لیکن یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہم نے زندگی میں مقاصد بنانے کون سے ہیں, اللہ کے حوالے سے, اللہ کے حبیب کے حوالے سے. اگر ملے گی تو پھر تو کہا جاتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ غیب سے بھی آپ کے لیے مدد آتی ہے ویورز, آپ ایسی ایسی جگہوں سے آپ کے لیے مدد آتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہیونگ فیتھ, ایمان آپ کا سٹرونگ ہونا ضروری ہے. اور یہ آبویسلی جو آپ نے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں نا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہیں, اگر آپ کی نیت اچھی ہے, اگر آپ پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور اگر کسی وجہ سے آپ اس کام میں نہیں کامیاب ہو پائے اور آپ کی نیت صاف تھی, آپ نے پوری محنت کی, سب کچھ کیا, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا ہوگی اور کوئی ایسی لاجک ہوگی جو ہم سمجھ نہیں سکتے. بڑی دفعہ ہم کوئی چیز کے کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور بڑا ایفرٹ کرتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہمیں ملا نہیں. اس سے بہتر چیز ہمارا اراؤنڈ دا کارنر ہی انتظار کر رہی ہوتی ہے. خیر, اس نوٹ پہ کلام کی طرف چلتے ہیں. مدنی بھائی کیا پیش کرنے جا رہے ہیں آپ؟ مناجات ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے, اے اللہ اس کرونا کی وبا کو ختم فرما دے, اے اللہ دنیا کا کوئی انسان, کوئی ڈاکٹر اس کو ختم کرنے پہ قادر نہیں ہے جب تک تو ختم نہیں کرے گا. ربا ساری قدرت تیری ہی چلتی ہے, ہم سب کے سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ اس وبا کو پوری دنیا سے ختم فرما دے, پوری دنیا سے ختم فرما دے. اے اللہ اس مرض کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں انہیں جلدی شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے کئی تبلیغ والے ساتھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے, اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دے, انہیں بھی شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے, ہماری مشکلات کو حل فرما دے. اے اللہ کئی ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, رشتہ نہیں ہو رہا, ان کے ماں باپ پریشان حال ہیں. اے اللہ ان کے لیے بہترین نظم فرما دے, اے اللہ بہترین نظم فرما دے. اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے. اے اللہ اب تو 11 مہینے ہو چکے ہیں, وہ اندر پس چکے ہیں, کافر ان کو للکار کے کہتے ہیں بلا لو اپنے خدا کو. اے اللہ وہ اس وقت تیری مدد کے منتظر ہیں. اے اللہ ان کی مدد فرما دے, ان کی مدد فرما دے, ان کی مدد فرما دے. اے اللہ مودی بدبخت کو تباہ فرما دے, اس نے ہماری بیٹیوں ہماری بہنوں کی عزت کو اچھالا. ربا تو معاف فرما دے. اے اللہ اب رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے, اے اللہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما,
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ اس مبارک ساعت کی برکت سے ابا ہمارے ملک سے سود کی لعنت کو ختم فرما دے، سود کی لعنت کو ختم فرما دے، اے اللہ ہماری بچیوں سے بے حیائی کو ختم فرما دے، ہمارے بچوں کو بچیوں کو حیا والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما دے، ان کو اولاد صالح عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔